نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آج میں تھوڑی سی گفتگو مہمان نوازی کی موضوع پہ کروں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مہمانوں کا عزت احترام اور مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مہمان کی خاطرداری فرماتے تھے۔ گھر میں کچھ نہ ہوتا تو اس کے لیے قرض لے لینا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مہمان حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے ایک یہودی سے ادھار غلہ لینے کے لیے بھیجا، مگر یہودی نے رہن کے بغیر آٹا نہ دیا۔ آپ نے اپنی زرہ گروی رکھ کر ادھار غلہ لیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مہمان نواز نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے۔ مہمان نوازی سے مہمان کے دل میں میزبان کی عزت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، آپس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، رنجشیں دور ہوتی ہیں، رب تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بندہ مومن کے دل میں خوشی داخل کر کے میزبان کو ثواب کمانے کا موقع میسر آتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ مہمان نوازی ہمارے معاشرے میں اب ویسی نہیں رہی۔ افسوس ہے کہ آج کی ترقی یافتہ دور میں مہمان نوازی کی قدریں دم توڑتی نظر آ رہی ہیں۔ گھر میں بطور مہمان قیام زحمت سمجھا جانے لگا ہے۔ ایسے مہمانوں کے لیے گھروں کے دسترخوان سکڑ گئے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ جب لوگ مہمان کی آمد کو باعث برکت سمجھتے اور مہمان نوازی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ مہمان نوازی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے، جبکہ آج کے دور میں مہمان وبال جان سمجھ کر مہمان نوازی سے دامن چھڑاتے ہیں۔ اگر کسی کی مہمان نوازی کرتے بھی ہیں تو اس کی جس دنیاوی مفادات جس سے وابستہ ہوں اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ حالانکہ مہمان نوازی بہت بڑی سعادت اور باعث فضیلت عمل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، حج کیا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، مہمان نوازی کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میری بہنوں، مہمان نوازی کیسے کریں؟ رویے کی درستگی مہمان نوازی کی بنیادی شرط ہے۔ کوفت کا اظہار، طنز کے تیروں کی برسات اور غیر ضروری سوالات کی بچھاڑ کئی دنیاوی اخروی فوائد سے محروم کر سکتی ہے۔ لہٰذا مہمان کی آمد پر اس کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے نہایت خوش دلی سے، وسط قلبی گرم جوشی سے استقبال کیجیے۔ اپنی حیثیت اور مہمان کی طبیعت کے موافق کھانے پینے اور رہنے کا اہتمام کیجیے۔ شرعی احتیاطوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی دلجوئی اور مناسب گفتگو کیجیے۔ واپسی پر حسب استطاعت اسے تحفے سے نوازیے اور دروازے تک رخصت کرنے جائیے۔ یہ سب مہمان کے اکرام میں داخل ہے۔ یقیناً اسلام کی روشن تعلیمات کے مطابق اگر ہم مہمان کی خلوص دل سے خدمت کرنے لگے تو خاندانی جھگڑوں اور نچاکیوں سمیت کئی معاشرتی ناسور اپنی موت اب مر جائیں گے۔ میری بہنوں، آقا علیہ السلام نے کا ارشاد ہے کہ جس سے رب راضی ہوتا ہے اس کے گھر میں مہمان بھیج دیتا ہے۔ ایک عورت میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آدمی، میرا گھر والا، میرا خامد روزانہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے آتا ہے، تو میں روزانہ کھانے پکا پکا کے تھک جاتی ہوں، مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اپنے خامد کو میرے پاس بھیجنا۔ وہ عورت گئی، اپنے خامد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خامد گیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہم
تیرے مہمان بنیں گے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اپنی بیوی کو جا کے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے مہمان ہیں۔ وہ بھی بڑی خوش ہوئی، کھانے میں مصروف ہوگی، کھانا پکانے میں کافی ڈشز پکائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو صحابی سے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ جب میں گھر سے جاؤں تو میرے پیچھے دروازے کو دیکھتی رہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھا کے تشریف لے جانے لگے تو اس نے ویسا ہی کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک باہر نکالا تو کئی کیڑے مکوڑے، حشرات الارض اور بہت سے بچھو وغیرہ دروازے کے راستے باہر نکلے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مہمان گھر میں آتا ہے تو بہت سے موذی جانور، بہت سی مصیبتیں، بہت سی بلائیں اس کی بدولت ٹل جاتی ہیں۔ جو بندہ مہمان اپنے حصے کا رزق کھاتا ہے، اللہ نے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، لیکن یہ ہمارے ذہنوں کی تنگ دستی، شیطان کے وسوسوں نے اتنا پھسلا دیا ہے کہ جب مہمان گھر میں آتا ہے تو ذہن تنگ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اسے کھانا کہاں سے دیں گے۔ میری بہنوں، وہ کھانا تو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے، جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس نے کھانا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے بولا کہ اس طرح کرو، میرے گھر میں مہمان آ رہا ہے، کھانا پکاؤ۔ اس نے کہا میں نے نہیں پکانا۔ ہمسائے کے گھر گیا، کہا کہ میرے گھر میں آج ایک مہمان آ رہا ہے، ایسا کرو کہ اس کی میں نے دعوت کی ہے، کھانا بنا دو۔ اس نے کہا میں بنا دیتی ہوں۔ وہ عورت کمرے میں جاتی ہے، کچن میں جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ ایک بابا جی ہیں، میری مٹی سے آٹا نکال کے لے کے جا رہے ہیں۔ بڑی حیران ہوئی اور جا کے دوسرے گھر میں رکھ دیا۔ وہ بابا جی آٹا لے جا کر دوسرے گھر میں رکھ دیا۔ بڑی حیران ہوئی، بعد میں پتہ چلا کہ مہمان کا رزق ادھر لکھا ہوا تھا، وہ تم نے نہیں پکایا تو عورت پڑوسن نے پکا دیا۔ تو مہمان وہی کھاتا ہے جو اس کے مقدروں میں ہوتا ہے، جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ جب بندہ مہمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔